باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا یونیک ہے اور اس کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے اس میں بیسیکلی ہم بات کریں گے روح ورسز سافٹ ویئر کہہ لیں، دی کانسیپٹ یا ڈیجیٹل اسلامک پرسپیکٹیو آف اے سول کہہ لیں۔ تو کیونکہ صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، انسان اس چیز کی تلاش میں رہا کہ یہ بیسیکلی روح کیا ہے۔ تو آج تھوڑا دیکھیں گے جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ان چیزوں کو اور اپنی زندگی میں جو پڑھا دیکھا سنا اور کچھ نیٹ سے جو ریفرنسز لیے اور اس میں میں نے ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز بھی دیکھے اور جس میں گیٹ اسمیشرز ہے، وٹ از سافٹ ویئر کے حوالے سے یوٹیوب چینل ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور چینل ہے میکنگ اٹ سمپل، وٹ از آپریٹنگ سسٹم، اور اسی طریقے سے گیٹ اسمیشرز پہ آلریڈی بات ہوئی ہے، اور لرن کوڈنگ وٹ از آپریٹنگ سسٹم، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چینل ہے جس سے ریلیٹڈ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی ایک اور چینل فرقان قریشی بلاگز ہیں اور وٹ از روح ان قرآن۔ تو یہ ڈفرینٹ سورسز تھے جہاں سے میں نے مٹیریل دیکھا اور کچھ یہاں سے انفارمیشن لی، اور دوسرا جو میرے قرآن اور سنہ کے حوالے سے جو نالج میرے مائنڈ میں ہے یا جو دیکھا سنا پڑھا، تو اس سے کمپیریزن کر کے جس میں نتیجے پہ پہنچا تو آج اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا، تاکہ ڈیفینیٹلی ہم کمزور لوگ ہیں اور نو بڈی از پرفیکٹ ان دس ورلڈ۔ بہرحال ایک اپنی اوپینین دینے کا ہر ایک کو، رائے دینے کا ہر ایک کو حق ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انیشلی ہم تھوڑی روح پہ بات کریں گے، پھر تھوڑا سافٹ ویئرز پہ بات کریں گے، پھر اس کی تھوڑے ٹائپس پہ بات کریں گے، اور پھر اسلام پہ تھوڑی بات کر کے روح کا تعلق سافٹ ویئر سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے روح کیسے بنائی اور ہمارے جو کمپیوٹرز ہیں اور جو ہارڈ ویئرز ہیں اور ان کا سافٹ ویئر سے کیا تعلق ہے، اور یہ ساری چیزیں کیوں بنائی گئیں اور ہمیں کیا سبق سکھایا گیا، اور ان ساری چیزوں میں اللہ نے کہا آپ دیکھو، ان کو سوچو سمجھو پڑھو تحقیق کرو، تاکہ تمہیں اس دنیا کی حقیقت کا اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا انشاءاللہ موقع ملے۔ تو ہم سب نے ان چیزوں میں غور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو اور اسلام کا نالج ہو تو انشاءاللہ اللہ کا نور اور اسلام کا نور ہی اس سے ڈیولپ ہوگا، اور ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے اور ہم ہدایت کے راستے پہ سب چلیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں روح پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ 1901 میں ڈنکن پروفیسر صاحب تھے کوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ مرنے سے پہلے بھی ویٹ کیا باڈی کا، اور جب روح پرواز ہو گئی اس کے بعد بھی ویٹ کیا تو 21 گرام کا شاید ڈفرینس آیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے یہ ریسرچز کی، ایکسپیریمنٹس کیے، تو ان کے ریزلٹس کو وہ صحیح نہیں پا سکے اور اس کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی روح ایک ایسی چیز ہے جو نہ دکھائی دیتی ہے لیکن پھر بھی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صدیوں سے ہزاروں سالوں سے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ جی روح بیسیکلی کیا ہے۔ تو روح جو ہے، اگر ہم گریک اینڈ لیٹن جو فلاسفرس ہیں ان کے حساب سے کہیں تو کسی نے کہا یہ سانس اور پھونک کا نام ہے، کسی نے کہا اینیمیشن سے نکلا ہے، کسی حرکت کسی چیز کو دینا۔ تو اسی طریقے سے بیسیکلی تو یہ اللہ کا، جس طرح قرآن و سنہ میں بھی اللہ کا امر ہے،
اور اللہ کا حکم ہے بیسیکلی. اور اس میں اس کو بھی ابھی پروف کرتے ہیں انشاءاللہ، اس پہ بات کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر ابن سینا نے بھی کہا، اور اس طرح عیسائی اور یہودی لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی شے ہے جس میں شعور ہے. اور ابن سینا نے کہا کہ جی کسی شے کے اپنے ہونے کا شعور بیسیکلی روح ہے. تو اسی طریقے سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے روح کے بارے میں بات ہوئی. تو میں روح کو تھوڑا سا آج کل کے دور کے حساب سے اپنے حساب سے انالائز کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دیکھیں، ہم اگر ایک ایگزامپل لیں. اچھا، کسی نے کہا کہ جی ہر جاندار جو چیز ہے اس کے اندر روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اس میں اچھے اور برے کا شعور سب سے زیادہ ہے اس کی روح میں. تو بیسیکلی تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے الحمدللہ. تو میں بہرحال اس روح کے کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا آپ کو اگزامپل دوں گا کمپیوٹرز کے حوالے سے. اور دیکھیں، اصل میں یہ جتنے دجالی فتنے ہیں اور دجالی جو علم ناٹیز ہیں اور یہ ایلیٹ کلاس ہے، تو انہوں نے بیسیکلی ہر وقت ہزار زمانے میں یہ کوشش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ جس طرح کریٹر ہے اور اللہ نے وہ مخلوق پیدا کی ہے، تو ہم بھی کسی طریقے سے اس طرح کی چیزیں پیدا کریں. تو اگر آپ کمپیوٹر کے اسٹرکچر پہ غور کریں تو دیکھیں جس طرح ہماری باڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر روح ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، باڈی کی بجائے ہارڈ ویئر ہو گیا اور روح کی بجائے سافٹ ویئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو سافٹ ویئر روح کی بجائے بنا دیا گیا اور ہارڈ ویئر باڈی کی جگہ بنا دیا گیا. اسی طریقے سے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں ہمارے آنکھیں اور یہ ہاتھ اور بازو اور یہ ساری چیزیں، بولنا اور سننا اور کان اور ناک اور ساری چیزیں، تو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز بنا دی گئیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم سافٹ ویئر پہ غور کریں تو سافٹ ویئر بیسیکلی کیا ہے؟ مطلب ہارڈ ویئر وہ چیزیں ہیں جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، اور سافٹ ویئر وہ چیزیں ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے، انٹینجیبل ہیں. تو سافٹ ویئر بیسیکلی اگر سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن کریں تو اٹ از اے سیٹ آف انسٹرکشنز. ٹھیک ہے جی. اور یہ ڈفرینٹ سیٹ آف پروگرامز، اور ہر پروگرام سیٹ آف انسٹرکشن سے مل کے بنتا ہے تاکہ کمپیوٹر اور اس کے جو ریسورسز ہیں ان کو پراپرلی مینیج کیا جا سکے، چلایا جا سکے. جس طرح انسان کے اندر ایک میموری ہوتی ہے اور اسی طرح کمپیوٹر کی بھی میموری ہے، تو اگر دیکھا جائے تو یہ سب اللہ کی شان ہے. انسانوں سے ہی اللہ نے انسانوں کو اتنا شعور دیا کہ وہ اس طرح کی ڈیوائسز بنائیں اور ایک تجسس ہو اور اس طریقے سے یہ جائیں اور پھر فائنلی کنکلوڈ کریں کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ ہی ماشاءاللہ کروا رہا ہے، علم بھی اللہ ہی دے رہا ہے، سائنس بھی سب اللہ ہی ڈیولپ کرا رہا ہے، تاکہ فائنلی آپ اس کنکلوژن پہ پہنچیں کیونکہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے. تو اب ہر چیز کو کنکلوڈ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان اور برکتیں، اور ہم اب ویریفائی کر سکیں گے اور ہر چیز کا ہمیں سوالوں کا جواب مل جائے گا اور ہم اللہ کی شان اور برتری کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. اور ابھی بھی اگر جو نہیں مانے گا تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے دوزخ ہوگی. تو بہرحال جہاں تک سافٹ ویئرز کی بات ہے تو سافٹ ویئر کے اندر پھر دو قسم کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس ہے آپریٹنگ سافٹ ویئر، ایک ہے جی اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو آپریٹنگ سافٹ ویئر وہ ہے جو پورے سسٹم کو چلاتا ہے، اور اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہے جس سے آپ چھوٹے موٹے روٹین کے کام کرتے ہیں. تو میرے حساب سے جو ہمارے اندر، جو انسانوں کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے، دیٹ از بیسیکلی روح. ٹھیک ہے. اور اس کو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں بیسیکلی جو آپریٹنگ، جس طرح کمپیوٹرز کا آپریٹنگ سسٹم ہے ونڈوز ہے، یا اسی طرح ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں، سسٹم سافٹ ویئرز. تو اسی طریقے سے ایپل اور آئی فون اور ان لوگوں، ایپل کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس طرح مائکروسافٹ کا ونڈوز ہے. تو اسی طریقے سے ہم انسانوں کا بھی آپریٹنگ سسٹم اللہ نے ہارڈ ویئر بنا کے، جسم بنا کے
اللہ کی شان ہے جس میں بھی وہ سافٹ ویئر، یہ ہمارے جسم بے جان تھے تو اللہ نے ہی اس میں جان ڈال دی، اور جان کیسے ڈالی؟ بیسیکلی اس میں روح پھونک کر، اور روح پھونکی بیسیکلی وہ بھی ایک سافٹ ویئر تھا اور سیٹ آف انسٹرکشنز تھیں اور اللہ کا امر تھا جس کے تحت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حرکت پیدا کر دی اور روح پیدا ہو گئی انشاءاللہ. اور دیٹ از بیسیکلی ایز پر مائی اوپینین کہ جی وہ ایک سافٹ ویئر تھا، اور سافٹ ویئر میں آپریٹنگ سافٹ ویئر ہمارا بیسیکلی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں پہچان سکے کہ جی ہم انسان کی باڈی تو ہے لیکن اس کے اندر جو سسٹم سافٹ ویئر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بیسیکلی قرآن و سنہ کا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں باڈی تو بنا دی اور اس کے اندر ہم سافٹ ویئر تو اللہ نے دے دیا، لیکن ہم نے اس کو انسٹال ہی نہیں کیا. تو اب اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو باڈی ہے ہماری، جو ہارڈ ویئر ہے وہ پراپرلی آپریٹ کرے، اس کو پراپر انسٹرکشن جو دی گئی ہیں، جو اس کا یوزر مینول ہے اسی کے حساب سے پوری زندگی گزاری جائے تو یہ بالکل پھر فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جس طرح ایک سسٹم سافٹ ویئر کے بعد اپلیکیشن سافٹ ویئرس کے تھرو آپ ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، پرنٹ نکالتے ہیں، اس طرح اور کام کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اور ڈفرینٹ فائدے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو ایک دفعہ آپریٹنگ سسٹم ہماری باڈی میں اگر روح میں ڈال دیا جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے جو یہ اعمال ہیں دیٹ از بیسیکلی اپلیکیشن سافٹ ویئرس. تو یہ اپلیکیشنز ہیں. تو یہ الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو اسی سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک کمپیوٹر ایک بے جان چیز ہے، ہم نے اس کے اندر سافٹ ویئرز ڈالے، بیسیکلی پروگرامنگ ڈالی، پروگرامز ڈالے، سیٹ آف انسٹرکشنز ڈالیں، اور انسان جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس نے بے جان چیز کمپیوٹر کو اس کے اندر جان ڈال دی، اور کمپیوٹر سے دیکھیں ہم کتنے کام کرتے ہیں، اور اس کمپیوٹر سے اب ہم روبوٹ تک بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور روبوٹ ایک بے جان چیز ہے جو چلتی پھرتی سوچتی مشین لرننگ اور سارا کچھ کر سکتی ہے. تو دیٹ از بیسیکلی سیٹ آف انسٹرکشنز. تو دیکھیں جب ایک انسان بے جان چیز کو حرکت میں لا سکتا ہے تو جو کوئی انسان تو ماشاءاللہ خود اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو اللہ اتنا بڑی کائنات کیسے نہیں بنا سکتا؟ اور انسٹرکشنز اللہ جس کو دے، اور اسی چیز کو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ جاندار چیزوں کے اندر ہوتی. تو میرے حساب سے چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، اللہ تعالیٰ جب جون سے انسٹرکشن جس چیز کو دے دے وہ سب حرکت میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ دنیا بھی تب ایک بگ بینگ سے حرکت میں آئی، اور پھر ڈیفینیٹلی پوری دنیا یہ بے جان نہیں ہے بلکہ پوری دنیا جاندار ہے میرے حساب سے. اس میں تمام چیزیں اللہ جب چاہے وہ حرکت میں آ سکتی ہیں، اور یہ بے جان چیزیں بھی جو ہمیں لگتی ہیں بے جان، لیکن اللہ کی انسٹرکشنز جب آ جائیں گی، اللہ کے سافٹ ویئر جب امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا چینج ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جنت کے انوائرمنٹ میں پورا نظام بھی انشاءاللہ کنورٹ کر دے گا. تو میرا جو روح کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ دیز آر بیسیکلی انسٹرکشنز، ٹھیک ہے، جسٹ لائک سافٹ ویئرس. اور اسی جب انسان ایک بے جان چیز کو حرکت میں لا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لا سکتا، جو کہ انسان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. تو بہرحال روح کے کانسیپٹ کو میرا خیال ہے اب ہم سب کو بڑا کلیئرلی سمجھ جانا چاہیے کہ بیسیکلی یہ اللہ کا امر ہے، اور اس میں ہم نے قرآن و سنہ کے آپریٹنگ سسٹم کو سافٹ ویئر کو اپنے ہارڈ ویئر میں انسٹال کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی اور آخرت میں بھی. تو تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. امید ہے آج کے لیے اتنا کافی. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم.